الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين قائد الغر المحجلين أطيب الطيبين وأطهر الطاهرين أكرم الأولين والآخرين حبيبنا محمد وآله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله مولانا العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ جل شانہ اس محفل میں ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. مرحوم و مغفور حاجی محمد صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ، جن کے ایصال ثواب کے لیے یہ محفل منعقد کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کے اولاد کو اللہ تبارک و تعالی صالح بنائے، اور ہم سب کو مدینے والے آقا کا سچا عاشق بنائے. دوستان گرامی، باری تبارک و تعالی کے مقدس کلام سے جو تلاوت کی ہے، رب کائنات ارشاد فرما رہے ہیں: وعد اللہ الذین آمنوا. وعدہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل کیے، ان سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. منہم مغفرۃ و اجرا عظیما. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے ان کی مغفرت بھی فرمائے گا اور ان کو بڑا اجر انعام عطا فرمائے گا. عزیزان گرامی، قرآن پاک کے ان متبرک الفاظ کے اندر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنے بندوں سے دو چیزوں کا مطالبہ کیا ہے اور اپنی طرف سے دو چیزوں کا وعدہ فرمایا ہے. اللہ کا وعدہ سچا ہے. بولو، اللہ کا وعدہ، اس میں کبھی کمی نہیں ہوتی. اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے. رب کائنات نے فرمایا: وعد اللہ الذین آمنوا. اللہ نے وعدہ کر دیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور صالح عمل کیے. ان لوگوں سے اللہ کا وعدہ ہے. ایک تو ان کے گناہ معاف فرما دے گا، اور دوسرا ان کو بڑا اجر عطا فرمائے گا. دوستان محترم، دو چیزیں بندوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطالبہ ہے کہ بندے تم دو کام کرو، ایک ایمان لاؤ، دوسرے اعمال صالحہ کرو. یہ کام تمہارے ذمے، اور میں کیا کروں گا؟
تمہاری ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، تمہیں بڑے اجر بڑے انعامات سے نواز دوں گا۔ دوستان محترم، اب بات سوچنے کی یہ ہے کہ یہ ایمان کیا ہے جس کا ہم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور یہ اعمال صالحہ کیا ہیں جن کے اوپر یہ وعدہ کیا گیا ہے۔ دوستان محترم، وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں۔ ایمان 7 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ ایمان کتنی چیزوں کا مجموعہ ہے؟ بولو، 7 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی چیز کم ہے تو وہ کامل مومن نہیں کہلا سکتا۔ کامل اکمل ایماندار ہونے کے لیے 7 چیزوں کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ وہ کون سی 7 چیزیں ہیں؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ 7 چیزیں، ایک اللہ پر ایمان لانا، اللہ کو ماننا، یہ ایمان کا پہلا جز ہے۔ اللہ کو ماننا، کس طرح مانے؟ کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ کسی نے اس کو جنا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اول ہے، ایسا اول ہے جس سے اول کوئی چیز نہیں۔ وہ آخر ہے، ایسا آخر ہے جس کے بعد کوئی چیز نہیں۔ وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ رزق دینے والا، وہ عزت دینے والا، وہ شہرت دینے والا، وہ بندوں کو پالنے والا، وہ بندوں کے ہر مقصد اور مدعا کو پورا کرنے والا، اس نے پیدا کیا اور وہ چلا رہا ہے۔ اور وہ ایسی ذات ہے کہ جس کو ہماری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی لیکن وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہماری آنکھیں نہیں دیکھتی لیکن وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس بات پر یقین رکھنا یہ ایمان کہلاتا ہے۔ عزیزان محترم، اب نوجوان طبقہ جو اسکولوں میں اور کالجوں میں پڑھتے ہیں، بڑے گندے افکار، بڑے گندے نظریات ان کے ذہنوں میں ڈالے جا رہے ہیں۔ ایک ٹولہ ہے ہمارے سندھ کے اندر، پاکستان کے اندر ایک ایسا ٹولہ اب سرگرم ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں، اللہ ہے ہی نہیں، بس یہ کائنات ایسے ہی چل رہی ہے۔ اب میں نے اس کا سندھی میں ایک شعر پڑھا ہے۔ سندھی میں ایک کمیونسٹ ہیں جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بن جوڑی جوڑ آہے ہن جہان جی، کہ بن جوڑی جوڑ، یعنی اس جہان کو کسی نے نہیں بنایا، یہ خود بخود بن گیا ہے۔ سبحان اللہ نہیں، نعوذ باللہ کہنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جہان کو کسی نے نہیں بنایا، ایسے ہی بن گیا ہے۔ عزیزان گرامی، اب یہ کیسی گندی ذہنیت ہے کہ ایک کشتی ہے، وہ ایک کشتی ایک فٹ کے لیے بھی چلانے والے کے بغیر چل نہیں سکتی۔ جی، آپ کی گاڑی ہے، ڈرائیور کے بغیر چل نہیں سکتی۔ یہ اتنا بڑا جہان کیسے چل رہا ہے؟ آپ دیکھیں سورج کو دیکھیں، یہ ملین ٹن ہے، اتنا بھاری سورج ہے۔ کوئی تو ذات ہے جو اس کو چلا رہی ہے، کوئی تو ذات ہے جو چلا رہی ہے۔ عزیزان محترم، آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنے کمرے میں، جو آپ کے رہائش کا کمرہ ہے، آپ جانتے ہیں نا بیڈ کس طرف رکھا ہوا ہے، فریج کس طرف رکھی ہوئی ہے، ٹی وی کس طرف رکھی ہوئی ہے، ٹیبل اور کرسی کہاں رکھی ہوئی، آپ جانتے ہیں۔ آپ اس کمرے کو بند کر کے تالا لگا کے باہر نکل گئے، دوسرے دن آپ آئے، آپ دیکھتے ہیں تو جہاں آپ کی
ٹیبل پڑی ہوئی تھی وہاں آپ کی چیئر پڑی ہے، جہاں پر آپ کا وہ صوفہ سیٹ پڑا ہوا تھا وہاں پر بیڈ رکھا ہوا ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ یار کوئی میرے کمرے میں آیا ہے؟ کیا کہو گے؟ یوں کہو گے کہ یہ خود بخود ایسے ہی ہو گئے، یہ کرسی ادھر بھاگ گئی، وہ ادھر آ گیا، ٹیبل ادھر آ گئی، یہ ادھر سرک گئی، آپ کیا کہو گے؟ کوئی آیا ہے جس نے یہ سیٹنگ بدلی کی ہے، کوئی آیا ہے، یوں تو نہیں کہو گے نا یہ خود بخود بدل گئی۔ بولو، آپ ابھی عشاء کا ٹائم ہے، سورج آپ آسمان کو دیکھیں، چاند ستارے کس طرح کھڑے ہیں، پھر آپ پچھلی رات کے حصے میں اٹھیں تو وہ ستارے آپ کو اپنی جگہوں سے بدلے ہوئے نظر آئیں گے۔ کوئی جو ادھر اوپر کھڑا تھا وہ ادھر کھڑا ہے، جو ادھر شمال کی طرف کھڑا تھا وہ جنوب کی طرف کھڑا ہوا ہے، تو آپ کہیں گے یہ خود بخود بدل گئے ہیں۔ جو چاند آپ نے عشاء کے وقت میں مشرق کی طرف دیکھا تھا، اب جب آپ فجر کے وقت اٹھے ہیں تو اس کو آپ مغرب کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ یہ خود بخود چلا گیا ہے؟ نہیں، کوئی ذات ہے جو ان ستاروں کو چلا رہی ہے۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ یہ سورج اپنے مستقر کی طرف جا رہا ہے، یہ بڑے غالب، بڑی حکمت والے، بڑے علم والے رب کی تقدیر ہے جو اس سورج کو چلا رہا ہے۔ چاند چل رہا ہے، ستارے چل رہے ہیں، کل فی فلک یسبحون، ہر کوئی اپنے مدار میں چل رہا ہے، یہ خود بخود نہیں چل رہے، کوئی چلانے والا ہے جو ان کو چلا رہا ہے۔ چنانچہ ایک ماسٹر تھے کمیونسٹ، وہ لیکچر دے رہے تھے، آپ بھی اسکول ہے آپ کا، لیکن اللہ کے فضل سے آپ کے جو استاد ہوں گے وہ عاشق رسول ہوں گے۔ بچنا ایسے استادوں سے، بچنا ایسے استاد رکھنے سے جو بچوں کی ذہنیت کو بگاڑتے ہیں۔ اب وہ لیکچر دے رہا تھا، کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ بیٹو بتاؤ یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ بولا سی یہ قلم ہے۔ بولا یہ کیا ہے؟ بولا سی یہ کرسی ہے۔ بولا یہ کیا ہے؟ بولا ٹیبل ہے۔ بولا یہ کیا ہے؟ بولا یہ دیوار ہے۔ بھائی دیکھ رہے ہو؟ ہاں سی دیکھ رہے ہیں۔ بولو اللہ دیکھ رہے ہو؟ بچوں نے کہا ہم تو نہیں دیکھ رہے۔ بولا دیکھو یہ ٹیبل ہے تو نظر آ رہی ہے، قلم ہے تو نظر آ رہا ہے، کرسی ہے تو نظر آ رہی ہے، یہ چاک ہے تو نظر آ رہا ہے، دیوار ہے تو نظر آ رہی ہے، اللہ ہوتا تو نظر آتا۔ اب وہ بچوں کو یہ سمجھا رہا تھا، تو ایک بچہ کچھ دانا تھا وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضرت مجھے کچھ بولنے کی، استاد صاحب آپ مجھے بولنے کی اجازت دیں گے؟ بولا ہاں بولو بولو بولو، کیا کہتے ہو؟ وہ بچہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا میرے بھائیوں ساتھیوں سنو، ہمارے استاد فرما رہے ہیں کہ یہ ایک اصول بتا رہے ہیں کہ جو چیز نظر آئے اس کو مانو کہ ہے، جو چیز نظر نہیں آتی مانا وہ نہیں ہے۔ اب ٹیبل ہے تو نظر آ رہی ہے، اب یہ استاد صاحب کا اصول ہے کہ جو چیز ہوگی تو نظر آئے گی۔ اب میں آپ سب سے پوچھتا ہوں کہ ہمارے استاد میں عقل ہے نظر آتی ہے؟ ہمارے استاد میں عقل ہے؟ تو بچوں نے کہا عقل ہمیں تو نظر نہیں آ رہی۔ بولا دیکھو اگر اس میں عقل ہوتی تو نظر آتی نا۔ تو ماسٹر کہنے لگا کہ بیٹے تیری بات سچی ہے، اللہ بھی ہے مجھے عقل بھی ہے۔ عزیزان گرامی، تو اللہ کو ماننا، ہماری آنکھیں نہیں دیکھتی لیکن اللہ ہے، یہ ایمان کا پہلا جز ہے۔ اور دوسرا ایمان کا جز ہے
اللہ کے کتابوں کو ماننا، جو اللہ تعالیٰ نے کتابیں دھرتی پہ نازل فرمائی، وہ ساری کتابیں حق ہیں، سچ ہیں، برحق ہیں۔ تورات حضرت موسیٰ کلیم اللہ پہ نازل ہوئی، انجیل حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ پہ نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اور قرآن مجید ہمارے آقا و مولا مدنی مصطفیٰ پہ نازل ہوئی۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم کے صحیفے تھے، حضرت موسیٰ کے صحیفے تھے، حضرت آدم پہ صحیفے نازل ہوئے، جو بھی آسمانی صحیفے نازل ہوئے ہم مانتے ہیں سب سچ ہے، حق ہے، برحق ہے۔ ان کو ماننا یہ ایمان کا دوسرا جز ہے، اور یہ ماننا کہ جب قرآن نازل ہوا تو اب ان پہ عمل کرنا، اگلی کتابوں پہ عمل کرنا منسوخ ہو گیا۔ اب کسی کتاب پہ عمل نہیں کریں گے، ان کو حق مانیں گے، منزل من اللہ مانیں گے، اللہ سے نازل ہوئے، ان کو سچ اور حق مانتے ہوئے عمل کریں گے تو صرف اور صرف قرآن پہ عمل کریں گے۔ عمل کس پہ کریں گے؟ قرآن پاک پہ کریں گے، اور یہ قرآن ہے جو غیر مخلوق ہے، یہ قرآن ہے جو اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن ہے جس کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز نہیں، اس کو اگر جنابت کی حالت ہو، انسان کا جسم ناپاک ہو، پڑھنا جائز نہیں، چھونا جائز نہیں۔ یہ ایسا کتاب ہے جس کو دیکھنا بھی عبادت، جس کو پڑھنا بھی عبادت، جس پہ عمل کرنا بھی عبادت۔ یہ ایسی کلام ہے اگر شادی میں پڑھو تو دلہا دلہن پر رحمتیں برسے، اگر میت ہو وہاں پڑھو تو میت پہ رحمتوں کا نزول ہو جائے، مسجد میں پڑھو تو رحمتیں نازل ہوں، اپنے گھر میں پڑھو، ایسی کتاب ہے اگر گھر میں پڑھو تو تمہارے گھر پہ نور برس جائے۔ یہ ایسا کلام ہے کہ جو اس قرآن کو پڑھتا ہے اللہ اس پہ راضی ہوتا ہے، جو اس قرآن کو اپنے سینے میں سماتا ہے، جو اس قرآن کو یاد کرتا ہے، اس قرآن کا حافظ بنتا ہے، اس پہ جہنم کی آگ کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ جو اپنے بچے کو یہ قرآن کا حافظ بنائے، اس پاک کلام کا حافظ بنائے، روز محشر اس کے ماں باپ، حافظ قرآن کے ماں باپ کے سروں پر اللہ تعالی نور کا تاج سجائے گا۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کو یوں زمین پہ جان بوجھ کر پھینکنے والا، امام قرطبی لکھتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر یوں قرآن کو پھینکا وہ ایمان سے خارج ہو گیا۔ یہ ایسا کتاب ہے کہ اس کو زمین پہ رکھنا درست نہیں ہے، ہاں اس کو اوپر عزت والی جگہ پہ رکھنا چاہیے۔ اگر دو کتابیں ہیں تو نیچے دوسری کتاب رکھو، قرآن کو سب سے اوپر رکھو، چاہے وہ حدیث کی کتاب کیوں نہ ہو، حدیث کی کتاب کو نیچے رکھو اور اس کے اوپر اللہ کے کلام کو رکھو۔ یہ عام کلام نہیں، یہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کا کلام ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ایسا کلام ہے کہ جو اس کو یاد کرے اس پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔ جو رات کے وقت میں اس قرآن کے چند آیات کو تلاوت کرے تو پوری رات فرشتے اس پر نور اور رحمت برساتے رہتے ہیں۔ یہ قرآن ہے، اگر کسی گھر میں جنات رہتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، گھر میں برکت نہیں ہوتی، 3 مرتبہ سورہ بقرہ
بلند آواز سے سورہ بقرہ 3 مرتبہ جس گھر میں پڑھو تو اس گھر سے شیاطین اور جنات بھاگ جاتے ہیں۔ اس قرآن کے اندر ایک ایسی صورت ہے اگر جمعے کی شب اس ایک سورت کی تلاوت کرو، جب صبح کو اٹھو گے تو تمہارے دفتر میں ایک بھی گناہ باقی نہیں ہوگا، پوری زندگی کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ تفسیر در منصور کے اندر حضرت امام جلال الدین سیوطی یہ روایت لاتے ہیں کہ قرآن مجید میں وہ مقدس سورت ہے جو ایک مرتبہ جمعے کی شب کو پڑھے، صبح اٹھتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کی رحمت اور مغفرت کے لیے اللہ کے پاس دعائیں مانگتے ہیں۔ بتاؤں وہ کون سی سورت ہے جی؟ پڑھو گے بھی، عمل بھی کرو گے، ٹھنڈے پڑ گئے بھائی ذرا بولو تو صحیح نا۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے وہ ذرا بولے شاباش۔ جو زبان یہاں لائے ہو وہ بولو، جو گھر چھوڑ کر آئے ہو وہ نہ بولو۔ ہاں بتاؤ وہ کون سی سورہ ہے؟ سورہ یاسین۔ یہ ایسی مبارک سورت ہے اگر مریض پہ پڑھی جائے تو شفا مل جائے، جو جان کندنی کے موقع پہ میں ہے، یعنی مرنے کے قریب سکرات کی گھڑیاں ہیں اور دم پرواز نہیں ہو رہا، اس پر یہ سورہ یاسین تلاوت کی جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا ایمان سے خاتمہ بالخیر فرماتے ہیں۔ اگر کوئی مقروض آدمی اس سورہ مبارکہ کی کثرت سے تلاوت کرے اللہ تعالیٰ اس کا قرض اتار دے گا۔ اگر کسی کا کام اٹکا ہوا ہے، کام نہیں بنتا، حکومت وقت میں کام پھنسا ہوا ہے، کام نہیں ہو رہا، دوستان محترم اس قرآن مجید کی اس مبارک سورت کی تلاوت کرے، اس کے انہونے کام ہو جائیں گے۔ اور قرآن مجید میں ایک آیت، یہ تو سورت کی بات سنی، اب ایک آیت کی بات بتاؤں۔ قرآن مجید کے اندر ایک ایسی آیت ہے کہ اگر تم صبح کے وقت میں 11 مرتبہ وہ آیت کریمہ پڑھ لو تو پورا دن زمین آسمان کے مصیبتوں سے، آفتوں اور شامتوں سے تم اللہ کی حفاظت، امان اور پناہ میں رہو گے۔ اگر شام کو 11 مرتبہ وہ آیت کریمہ پڑھ لو تو دن تک پورے 4 پہر تم اللہ کی امانت، حفاظت اور ضمانت میں رہو گے۔ زمین کی مصیبتوں سے، آسمانی آفتوں اور شامتوں سے اللہ تمہارا محافظ بن جائے گا۔ وہ قرآن مجید میں ایک ایسی آیت کریمہ موجود ہے، وہ بتاتا بھی ہوں، اگر کوئی تم میں سے پڑھنا چاہے تو اس کو اجازت بھی دیتا ہوں۔ بولو ہم نے قبول کی۔ وہ کیا ہے؟ توبہ سورہ کی آخری آیت، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ چھوٹی سورہ، چھوٹی آیت کریمہ ہے، لیکن اس کو اگر آپ ورد بنا لیں 11 مرتبہ صبح، 11 مرتبہ شام کو پڑھے، تم اللہ کی حفاظت میں، اللہ کی ضمانت میں، تم اللہ کی امانت میں رہو گے۔ ایک شخص کا جو یہ آیت کریمہ پڑھتا تھا اس کی عمر 120 برس ہوئی، لیکن اس 120 برس کی عمر میں کبھی سر میں درد بھی نہیں ہوا، اور تو کوئی بیماری نہیں آئی، سر میں کبھی درد نہیں ہوا۔ ایک رات وہ خواب میں میرے آقا کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے،
سرور عالم کی زیارت ہوتی ہے، آپ فرماتے ہیں میرے پیارے یہ تیرے ہونٹ قریب کرو، ان کو چوم لوں جن ہونٹوں سے تو یہ آیت کریمہ تلاوت کرتا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا شفقت اور انعام فرمایا، بڑی مہربانی فرمائی۔ پھر آپ فرمانے لگے کہ کم تحرب منا، تم ہم سے کتنا دور بھاگو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں تو آپ کے لیے تڑپ رہا ہوں، آپ کے دیدار کے لیے تڑپ رہا ہوں، آپ سے کس طرح بھاگ سکتا ہوں؟ آپ فرمانے لگے کہ تم یہ جو آیت پڑھتے ہو اور تو اور تیرے اوپر موت کے راستے بھی بند ہوئے پڑے ہیں، مرے گا نہیں تو میرے ساتھ ملاقات کیسے کرے گا؟ پھر اس نے اسی دن یہ آیت نہ پڑھی اور اسی دن اس کا انتقال ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو کیا تاثیر ہے اللہ کے کلام میں، کیا اثر ہے اللہ کے پاک مقدس کلام میں۔ ارے دوستو اس قرآن سے لو لگاؤ، اس قرآن کی تلاوت کرو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں کیا رنگ لگاتا ہے۔ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، آپ کی مسجد میں الحمدللہ درس ہوتا ہوگا، قاری صاحب پڑھا رہے ہیں، اپنے بچوں کو چھوڑو تاکہ وہ بچے اللہ کا قرآن پڑھیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں لو جعل فی اہاب، اگر اس قرآن کو چمڑی میں ڈال دیا جائے، اس چمڑی کو آگ میں ڈالو، اس کو آگ نہیں جلائے گی۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ محدثین نے لکھا کہ چمڑی سے مراد انسان کا جسم ہے، جس جسم میں قرآن یاد ہوتا ہے اس جسم کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، محبت سے مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا۔ پھر تیسرا ایمان کا جز ہے ملائکہ کو ماننا، آسمانی کتابوں کو ماننا اور ملائکہ کو ماننا۔ فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہیں، وہ نہ تو مٹی سے بنے ہیں، انسان مٹی سے بنا ہے، جن آگ سے بنا ہے، اور فرشتہ اللہ کے نور سے بنا ہے۔ انسان کچھ مذکر کچھ مؤنث، اس طرح جنات بھی جوڑے جوڑے ہیں، لیکن فرشتے جو ہیں وہ نہ تو مرد ہیں نہ عورتیں ہیں، وہ جنس ہی نرالی ہے جو رب نے پیدا کی ہے۔ وہ کبھی اللہ کی بے فرمانی نہیں کرتے، وہ ایسی نوری مخلوق ہے جو کچھ رب کا حکم مل جائے اس پہ عمل کرتے ہیں۔ پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹیاں لگا رکھی ہے، کچھ فرشتے ہیں جو ہمارے کندھوں پہ لکھنے پر بٹھائے ہوئے ہیں، لکھ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں کرامن کاتبین۔ اور کچھ ہیں جو ہمارے قبر میں آتے ہیں، پوچھ گچھ کرتے ہیں، من رب کما دین کما کنت تقول فی حق هذا الرجل، یہ پوچھ گچھ قبر میں کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں نکیرین، منکر نکیر، ان کی یہ ڈیوٹی ہے۔ حضرت جبریل کی ڈیوٹی ہے جو اللہ کے پیغامات نبیوں پر اتارتے رہے۔ حضرت میکائیل کی ڈیوٹی ہے یہ بادلوں کو چلانا، بارشیں برسانا، اللہ کے امر سے جہاں حکم ہوتا ہے وہاں بادلوں کو ہانک کر لے جاتے ہیں۔ حضرت اسرافیل کی ڈیوٹی ہے وہ سور میں منہ لیے بیٹھے ہیں، جب حکم ہوگا اس میں پھونکیں گے تو قیامت آ جائے گی۔ اسرائیل کی ڈیوٹی ہے کہ وہ جس کو اللہ کا امر ہوگا اس کا روح قبض کرتے ہیں، ان کو مارنے کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ اس طرح کچھ فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی ہے وہ دھرتی پہ ڈھونڈتے ہیں ایسی محفل کو جہاں اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہو۔
وہ ڈھونڈتے ہیں، وہ تلاش کرتے ہیں ایسی محفل کو جہاں پر درود پاک پڑھا جا رہا ہو، جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہو۔ تو فرشتے جب حوصلی میں آتے ہیں، جامع مسجد میں ایسی محفل دیکھتے ہیں تو دوسروں کو بلاتے ہیں، حلمو الی حاجتکم، ارے فرشتوں دوڑتے آؤ، جس محفل کو ہم ڈھونڈ رہے تھے وہ تو آج حوصلی میں محفل سجی ہوئی ہے۔ وہ اس محفل کو گھیر لیتے ہیں، اس کے اوپر اپنے نورانی پروں کی چھاؤں بنا دیتے ہیں۔ پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ فرشتوں جو اس محفل میں حاضر ہوئے ان کے نام لکھو، یہ لسٹ بناؤ۔ پھر جب محفل برخاست ہوتی ہے، فرشتے وہ لسٹ پیش کرتے ہیں، میرے مولا یہ تیرے بندے اس نورانی محفل میں آئے، اب کیا حکم ہے؟ رب فرمائے گا تم گواہ ہو جاؤ، ان کو میں نے معاف کر دیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، میرے مولا کچھ تو آئے تھے محفل کو سننے کے لیے، لیکن کچھ ایسے تھے جو محفل کو سننے نہیں آئے تھے۔ اہل محفل میں سے کسی کے میں ان کا کام تھا، اب وہ بیٹھا ہے بیچ محفل میں، وہ آیا اسے ملنا تھا اور سوچا کہ اب بیٹھا ہے اندر، جب تک فارغ ہو اس سے اپنا کام لوں، اب وہ بھی بیٹھ گیا۔ اس کا مقصد مجلس کو سننا نہیں تھا، لیکن وہ اس اپنے بندے کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ میرے مولا اس کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ تو آئے تھے محفل کو سننے، لیکن یہ آیا تھا اپنے کسی کام سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے لا یشقا جلیسہم، جو بھی ان ذکر والوں سے، قرآن والوں سے جو ساتھ بیٹھا ہے اس کو محروم نہیں چھوڑوں گا۔ گواہ ہو جاؤ اس کو بھی میں نے معاف کر دیا۔ تو بولو ایسی محفل میں جانا چاہیے یا نہیں؟ بولو جی سبحان اللہ۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کی ڈیوٹی لگی ہے، وہ کیا ڈیوٹی ہے؟ اس گھر میں جاتے ہیں جس گھر میں کوئی محمد نامی شخص رہتا ہے، جس گھر میں محمد نام والا آدمی رہتا ہے، اس گھر میں صبح بھی آتے ہیں شام بھی آتے ہیں، اس گھر میں اللہ کی رحمت آ کر برساتے ہیں۔ نہیں کہا سبحان اللہ؟ بھائی بات سمجھنے کی ہے، جس کا نام محمد ہے اس گھر پہ دن میں 2 مرتبہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمت برساتے ہیں، کیونکہ یہ نام ہی ایسا برکتوں رحمتوں والا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا کا نام محمد الرسول اللہ، سبحان اللہ، ایسا نام ہے۔ اگر سنو، اگر کوئی 5 عورت ہے اولاد نہیں ہوتی، اب وہ نیت کر لے مجھے بیٹا ہوگا تو نام محمد رکھوں گی، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اولاد نرینہ دے گا۔ تمہارے پاس کھانا تھوڑا ہے، مہمان زیادہ ہیں، دیکھتے ہو یہ کھانا پورا نہیں ہوگا، یہ کھانا کم پڑ جائے گا، اب کیا کرو، جہاں کھانا تقسیم ہو رہا ہے وہاں پر ایسے آدمی کو بٹھا دو جس کا نام محمد ہو، پھر برکتیں دیکھو، لوگ کھاتے جائیں گے، کھانا کم نہیں پڑے گا۔ کوئی فیصلہ ہو رہا ہے، بات نمٹی نہیں جا رہی، فیصلہ طے نہیں ہو رہا، بات ایک طرف نہیں جا رہی، بڑی پریشانی لگی ہوئی ہے، اب کیا کرو، ایسے بندے کو بلاؤ جس کا نام محمد ہے، اس کو اس فیصلے کے درمیان بٹھا دو، تمہارا فیصلہ آسانی سے حل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ،
پھر میرے آقا فرماتے ہیں جس کا نام محمد ہو اگر تمہاری محفل میں وہ آ جائے تو اس کے لیے جگہ خالی کر دیا کرو. جس کا نام محمد ہو اس کو اپنی محفل میں تم تنگی نہ دینا، اس کے لیے اپنی جگہ کو شادی کر دینا. اگر تمہارے بچے کا نام محمد ہے، اپنے بیٹے کا نام تم نے محمد رکھا ہے، گھر میں کوئی چیز تقسیم کرتے ہو، خرچی دے رہے ہو، فروٹ بانٹ رہے ہو، تو پہلے اس کو دینا جس کا نام محمد ہے. اور میرے آقا فرماتے ہیں تمہارا بچہ ہے اس کا نام محمد ہے، غصے میں کبھی آتے ہو تو بچوں کو مارتے بھی ہو، پٹائی بھی کرتے ہو، لیکن جس کا نام محمد ہو اس کے منہ پر تمانچہ مت مارا کرو. اللہ اکبر کبیرہ. اس نام کا ادب کرو، یہ نام ہی ایسا نام ہے. سبحان اللہ. ایک ولی تھے، ایک اللہ کے برگزیدہ ولی بندے تھے، وہ کاشتکار تھے، اپنے فصل میں زندگی گزرتی تھی، فصل بوتے تھے. ایک دن دیکھا کوئی آدمی ہے جو بکریوں کا ریوڑ لیے بکریاں اس نے اس کے فصل میں چھوڑی ہے، بکریاں کھا رہی ہیں. تو یہ بزرگ جو آئے دور سے دیکھا یہ چرواہا دیکھ رہا ہے بکریاں میرا فصل کھا رہی ہیں، ان کو بھگاتا نہیں، میرا نقصان ہو رہا ہے. تو دور سے پوچھا رے کون ہے کون؟ اس چرواہے سے پوچھا کون ہے؟ تو چرواہے نے کہا میں محمد ہوں. اس کا چرواہے کا نام محمد تھا. تو اس ولی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو پڑے، کہنے لگے محمد ہے تو چراتا رہا، محمد ہے تو کھا پی، میرا فصل حاضر ہے، میری جان حاضر ہے، میرا سب کچھ حاضر ہے. اس نام والے کے لیے میرا سب کچھ قربان ہے. وہ رو پڑے. اللہ اللہ، یہ ایمان والے ہیں جو میرے آقا کے نام سے بھی محبت رکھتے ہیں کہ دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا یہ میرا ہے دیوانہ، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جانانا، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جانانا. بس اتنا کرم کر دو اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا. جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جانانا. پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے، بغداد کا ساغر ہو اجمیر کا پیمانہ، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جان.
دل میں تجھے رکھ لوں، دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوے جانانا، دل کے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو، نذرانے کا نذرانہ، درشن کا تو درشن ہو، نذرانے کا نذرانہ، دل میں تجھے رکھ لوں، دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوے جانانا، صلی اللہ علیہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی، تو کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کی یہ ڈیوٹی ہے، ان گھروں میں گھومتے ہیں جن گھروں میں محمد نامی شخص رہتا ہے، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا، روز محشر بلاوا آئے گا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو محشر کے میدان میں محمد نامی بہت سارے لوگ ہوں گے، سارے دوڑتے آئیں گے، قریب ہو جائیں گے، رب ذوالجلال فرمائے گا تم کیوں آئے؟ عرض کریں گے بلاوا جو آیا ہمارا نام محمد ہے۔ رب فرمائیں گے میں نے تو اپنے محبوب کو بلایا، اب وہ واپس لوٹیں گے، رب فرمائیں گے ٹھہرو، اگر تمہارا نام یہ ہے تو اس نام کی برکت سے میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اور دوستان محترم، جب کوئی بندہ اپنے بچے پر نام محمد رکھتا ہے، احکام شریعت کے اندر اعلی حضرت یہ کافی ساری روایتیں لائے ہیں، اعلی حضرت یہ روایتیں بیان فرما رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرے نام سے برکت حاصل کرنے کی غرض سے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا تو روز محشر وہ بچہ، اس کا باپ، اس کی ماں، تینوں کو اللہ تعالیٰ اس نام کی برکت سے معاف کر دے گا۔ تو فرشتوں کو ماننا یہ ایمان کا تیسرا جز ہے، اور چوتھا جز ایمان کا ہے اللہ کے نبیوں اور رسولوں کو ماننا۔ دنیا میں جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، سب کو ماننا، سب کو حق سچ برحق ماننا یہ ایمان کا جز ہے۔ اگر کسی ایک نبی کا انکار کیا تو گویا سارے انبیاء کا منکر ہوا۔ سب نبیوں کو ماننا یہ ایمان کا جز ہے، اور یہ ماننا کہ سارے نبیوں کے تاجدار، سارے نبیوں کے سالار، سارے نبیوں کے سردار ہمارے آقا مدنی محمد مصطفیٰ ہے۔ سب نبی شان والے، لیکن ہمارے آقا سب نبیوں کے سردار ہیں۔ ہمارے محبوب، ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، آپ کے اسم جیسا کسی کا اسم نہیں، آپ کے جسم جیسا کسی کا جسم نہیں، آپ کے شہر جیسا کوئی شہر نہیں، آپ کے گھرانے جیسا کوئی گھرانہ نہیں، آپ کے کپڑوں جیسے کسی کے کپڑے نہیں،
آپ کے مسجد جیسی دنیا میں کوئی مسجد نہیں، آپ کے زمانے جیسا کوئی زمانہ نہیں، آپ کی سرزمین جیسی کوئی سرزمین نہیں، اور جس سرزمین میں آج میرے آقا جلوہ گر ہے، گنبد خضرا کی یہ زمین، پوری امت کا اتفاق ہے اس بات پر، اہل تشیع بھی مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتے ہیں، اہل نجد بھی مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں، علماء اہل سنت بھی مانتے ہیں، سب کا یہ متفق فیصلہ ہے کہ حضور صلاۃ والسلام کی مزار انور کی جگہ ساری دنیا سے افضل ہے، حتیٰ کہ کعبۃ اللہ سے بھی وہ زمین افضل ہے۔ بھینی بھینی ہے مدینے کی وضع، لمحہ لمحہ بارش انوار ہے، سارا عالم طالب دیدار ہے، مرحبا کیا روضہ سرکار ہے، سارا عالم طالب دیدار ہے، المدد پیارے نبی پیارے نبی، جو پکارے اس کا بیڑا پار ہے، سارا عالم طالب دیدار ہے، مرحبا مرحبا کیا، ذرا مل کے پڑھیے مزہ آتا ہے، مرحبا کیا روضہ سرکار ہے، سارا عالم طالب دیدار ہے، سارا عالم، سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، تو میرے آقا سب نبیوں کے سردار ہیں، میرے آقا کی ذات میں کوئی عیب نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی نقص نہیں، جو میرے آقا میں عیب نکالے وہ دائرے ایمان سے خارج ہو گیا۔ جو منہ مبارک کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کو شامی لکھتے ہیں کہ جس طرح ہم تصغیر کرتے ہیں نا کسی چیز کو، چھوٹا بیان کرتے ہیں، چھوٹا تصغیر کے ساتھ بیان کرنا، اگر کوئی منہ مبارک کو تصغیر کے لفظ سے بولے تو وہ بھی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ نبی کی عزت ایمان کی علامت ہے، نبی کی محبت جنت کا سرٹیفکیٹ ہے، میرے نبی کی پہچان دنیا آخرت کی عزتوں کا راز ہے۔ عزیزان گرامی، سب نبیوں کو ماننا، امام الانبیاء کو ماننا، یہ ایمان کا جز ہے۔ اس کے بعد ایمان کا جز ہے تقدیر، اچھی یا بری اللہ سے سمجھنا۔ جو کچھ ہوتا ہے میرے رب کی طرف سے، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہے، نفع نقصان گھاٹا ہے فائدہ ہے سب اللہ کی طرف سے ہے۔ تقدیر کو ماننا یہ ایمان کا جز ہے، اور مرنے کے بعد زندہ ہونا اس کو ماننا یہ ایمان کا چھٹا جز ہے کہ ہم جب مر جائیں گے قبر میں داخل ہو جائیں گے، ہماری زمین کے اندر ہمارا گوشت گل سڑ جائے، ہڈیاں پوسیدہ ہو جائیں، لیکن پھر ایک دن آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے جسموں کو زندہ سلامت کر کے اٹھائے گا۔ بولو، اس کو ماننا کہ ہم مرنے کے بعد زندہ ہوں گے یہ ایمان کی نشانی ہے، اس کو مومن کہتے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں یہ دہریے لوگ کمیونسٹ لوگ بولتے ہیں یار مر جائیں گے مٹی میں، کہاں یار یہ ملاؤں نے بات لگا رکھی ہے کہ مر جائیں گے پھر زندہ ہوں گے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مکے کے مشرک بھی اس طرح بولتے ہیں،
تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا جواب دیا؟ قال من یحیی العظام وہی رمیم قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔ کہتا ہے جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، من یحیی، کون زندہ کرے گا؟ کون پھر جلائے گا ہمیں؟ کون زندہ کرے گا؟ قل، محبوب تو ان کو کہہ دے، آپ فرما دیجئے ان سے کیا؟ یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، وہی رب تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا جس نے سب سے پہلے تمہیں پیدا کیا تھا۔ اب تو ایک جسم ہے جو گل چکا ہے، لیکن جب تمہارا جسم تھا ہی نہیں، کس نے پیدا کیا؟ کس نے پیدا کیا جب تمہارا جسم ہی نہیں تھا؟ ایک پانی کے قطرے سے، پانی کا قطرہ ماں اور باپ کا قطرہ ملتا ہے رحم کے اندر، اس پانی کے قطرے میں کس طرح صورت بنتی ہے؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی رب ہے جو ماؤں کے رحموں کے اندر تمہاری صورت جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے۔ کسی کو کارا بنائے، کسی کو گورا بنائے، کسی کو لمبا بنائے، کسی کو چھوٹا بنائے۔ ایک ماں باپ کے 5 بیٹے ہیں، 5 کی صورت جدا، سیرت جدا، بولنا جدا، ٹون جدا، آواز کا ٹون کسی سے نہیں ملتا، آنکھیں جدا، ناک جدا، دانت جدا، ہر ایک کا نمونہ اپنا ہے۔ اب کروڑوں آدمی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ دکھائے، اللہ تعالیٰ آپ کو مکہ مکرمہ دکھائے، وہاں پوری دنیا کے لوگ آتے ہیں، پوری دنیا کے لوگ آتے ہیں، طواف جاری ہوتا ہے، آپ دیکھو گے حیرت لگتی ہے، کروڑوں انسان، لیکن کسی کی صورت کسی سے نہیں ملتی، کسی سے نہیں ملتی۔ یہ کون سا سانے ہے، کون سا کاریگر ہے جس نے اتنے سیمپل بنائے؟ ہاں بولو، ہے نا کوئی ذات بنانے والی؟ ہاں حبیب آپ ان سے فرما دیجئے کہ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا جب تمہارا وجود ہی نہ تھا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر تمہیں جلائے گا، زندہ کرے گا۔ اسرافیل کی سور پھونکی جائے گی، پہلی سور سے آدمی مر جائے گا، پھر دوسری سور ہوگی تو لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ کھمبی دیکھیے، کھمبی سمجھتے ہو؟ کھمبی، وہ کھمبی جس طرح زمین سے اگتی ہے، اس طرح انسان قبروں سے نکل پڑیں گے۔ اور ترمذی کے اندر حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، حضور فرماتے ہیں انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو سب سے پہلے اٹھنے والا میں ہوں، اپنی مزار انور سے سب سے پہلے اٹھنے والا میں ہوں۔ دوستان گرامی، تو وہ دن جس دن اٹھائے جائیں گے ہم سب، اس دن کا نام ہے روز محشر، قیامت کا دن، القاریہ، الحاقہ، یہ اس کے اسماء ہے، الطامۃ الکبریٰ، قیامت، محشر، حشر، یہ سب نام ہیں اس کے۔ وہ دن ہوگا جب ہم اللہ کے حضوری میں پیش ہوں گے، اس دن کو ماننا کہ ہم زندہ کیے جائیں گے اور اللہ کے اس قیامت والے دن اللہ کے روبرو حاضر ہوں گے، اس چیز کو ماننا یہ ایمان کا 7واں جز ہے۔ بھئی اب یاد رہیں گے آپ کو، سب سے پہلے اللہ کو ماننا، دوسرے نمبر پر آسمانی کتابوں کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، نبیوں اور رسولوں کو ماننا، تقدیر اچھی یا بری اللہ کی طرف سے ماننا، اور مرنے کے بعد زندہ ہونے کو ماننا، اور 7واں جز ہے روز محشر کو ماننا۔ اب یہ ماننا، اس میں کوئی محنت نہیں، صرف بیٹھے بیٹھے مان لینا ہے، دل کے دل،
دیکھیں نا کچھ کام ہوتے ہیں جن میں محنت ہوتی ہے. مثلا آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس میں محنت ہے. آپ نے وضو کیا, گھر سے نکلے وضو کیا, پھر آئے مسجد میں کھڑے ہوئے, آپ نے قیام کیا, رکوع کیا, سجدے کیے, تشہد بیٹھے, اس کے بعد سلام کیا. اب یہ ہوئی آپ کی نماز. یہ ایک کثیر عمل ہوا. اس کے بعد آپ کا ایک عمل بنا جس کو آپ نے نماز کہا. لیکن یہ ماننا اس میں محنت کوئی نہیں, یہیں بیٹھے بیٹھے مان لو بس بغیر محنت. آپ سمجھے میری بات کو یا نہیں سمجھے؟ جی یہ ساتوں چیزیں ایسی ہیں جو بیٹھے بیٹھے دل کے دل میں ماننا ہے. دل میں ماننا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. زبان سے اقرار کرو اور دل میں مانو. دل سے تصدیق کرو, زبان پہ اقرار کرو, یہ ایمان ہے. اس میں کوئی محنت نہیں. اب جو وعدہ ہے وہ اس بات پر ہے کہ الذین آمنوا وعد اللہ الذین آمنوا, اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے. یہ سات چیزیں مکمل کر دی, بیٹھے بیٹھے ساتوں چیزوں کو مان لیا. اب بات ہے وعملوا الصالحات, اور صالح عمل کیے. اب ہے محنت کی باری. صالح عمل کیا؟ نماز پڑھی, روزہ رکھا, حج کیا, زکات دی, خیرات دی, اضحیٰ کی, فطرے دیے, نیکی کے کام کیے, اچھائی کے کام کیے. اب یہ ہے عمل صالح, اعمال صالح. سمجھے بات کو؟ تو الحمدللہ ہم ایمان تو لا چکے ہیں. ہم سب ان ساتوں چیزوں کو مانتے ہیں. مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ بولو. ایمان کے ساتوں اجزاء کو مانتے ہیں. بھائی تھک گئے ہو, ابھی تو عشاء نہیں ہوئی, آپ کا ناک کا بند ہو گیا, کیا بات ہے؟ ہاں, یہ داڑھی رکھنا یہ ایک عمل ہے. یہ ایک عمل ہے جو ہم نے کرنا ہے. جب اللہ کا وعدہ ان سے ہے جو آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان لا چکے, دل سے مان چکے, اب کچھ محنت بھی کرنی ہے, اب کچھ کام بھی دکھانا ہے. کیا؟ داڑھی نہیں تو داڑھی رکھو, نماز نہیں پڑھتے تو نماز شروع کرو. پڑھو گے نماز؟ کون کون پڑھو گے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کرو. شاباش. کتنے دن پڑھو گے؟ شاباش. جب تک زندگی ہے نماز پڑھنی ہے, اللہ کا فرض ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے. اگر مالدار ہو تو زکات ادا کرو. اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو اب حج کے قافلے جا رہے ہیں مدینہ منورہ. قافلے طیبہ چلے, حج کا مہینہ آ گیا. اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی حج ادا کرو. یہ اعمال صالحہ ہے. دوستان گرامی, اللہ تعالیٰ نے مالی توفیق دی ہے تو مالی اعمال صالحہ کرو. جانی توفیق ہے تو جان سے جو اعمال صالحہ ہوتے ہیں وہ صالح عمل کرو. اب یہ دو کام تم کرو, ایک ایمان لاؤ اور دوسرا صالح عمل کرو. یہ کام دو تمہارے ہوئے. جب تم نے یہ دو کام اپنی بساط کے مطابق کر دیے, اب اللہ کا وعدہ ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب میری باری ہے, میں تمہاری زندگی کے گناہوں کو میٹ دوں گا, خطائیں درگزر کر دوں گا, تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. یا اور دوسری بات, منہم مغفرۃ واجرا عظیما, بڑے اجر بڑے انعام تم کو دوں گا, بڑے انعام دوں گا. اب بات سنو, یہ جو وعدہ ہے نا یہ آخرت کا وعدہ ہے. بڑے اجر بڑے انعام, اجرن عظیما, بڑے اجر, بہت بڑے اجر. دیکھیں نا, آپ کہو گے یار یہاں مل جاتے, یہاں کچھ مزے لیتے, یہاں کچھ یہ جو کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں ان کا اجر یہاں مل جاتا, تو بھائی پھر تو آزمائش نہیں ہوتی نا, پھر تو آزمائش نہیں ہوتی, پھر تو امتحان نہیں ہوتا. اب دیکھیں مثلا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ حدیث پاک ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من بنا مسجدا بنى الله تعالی قصرا فی الجنہ, جو مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے جنت کا محل بناتا ہے. وہ محل کیا ہوگا؟ سونے کی اینٹیں لگی ہوں گی. اب اگر یہاں ملتا, اگر یہاں ملتا
آپ ادھر سے مسجد بنا چکے اور ادھر سونے کی ماڑی بن چکی تمہارے لیے، پھر تو سوسڑی میں تم گلی گلی میں 20 مسجدیں دیتے، پھر تو ہر کوئی مسجد بناتا. ادھر مسجد تیار ہوگی گارے کی، مٹی کی، پتھر کی، اینٹوں کی، ادھر سونے کا محل مل جائے تو پھر کون نہ کرتا، پھر امتحان کا ایک بات سمجھے یا نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اجرن عظیما، اجر عظیم ہے. اگر دنیا میں ملتا تو پھر عظیم نہ بنتا، پھر عظیم نہ بنتا. کیوں کہ یہ دنیا بہت محدود ہے، بہت تھوڑی ہے، بہت چھوٹی ہے. کس طرح؟ آپ میری طرف دھیان کریں گے، تھوڑا میری بات کو سمجھیں گے آپ. اب دیکھیں، ہم نے مجلس شروع کی ہے 6:25 ہوئے تھے، 6:26 اب ہو رہے ہیں، 1 گھنٹہ ہوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس 1 گھنٹے میں آپ نے کتنی مرتبہ کہا ہوگا سبحان اللہ؟ کہا ہے نہیں کہا؟ کہا ہے نا. اب حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ 1 مرتبہ کہتا ہے سبحان اللہ، اس کو جنت کا ایک درخت ملتا ہے کہ اگر اچھا گھوڑا 3 دن تک دوڑے تو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک اس کی چھاؤں ختم نہیں ہوگی. جی ایک سبحان اللہ کے بدلے ایک درخت ملتا ہے کہ جو 3 دن تک گھوڑا دوڑے ایک کنارے سے دوسرے کنارے. اب گھوڑا جو ہوتا ہے نا، ہم اگر گھوڑے کو دوڑائیں اور ادھر اسکوٹر اس کے ساتھ دوڑائیں تو کم سے کم 60 کی رفتار تو جائے گا نا. چلو 50 مانتے ہیں، 50 کی اسپیڈ سے، چلو 40 مانتے ہیں، 40 کی اسپیڈ سے گھوڑا دوڑتا ہے. اب تم اسکوٹر کو 40 کی اسپیڈ سے ہوسڑی سے یہاں سے دوڑاؤ اور تم کراچی تک چلے جاؤ تو 3 دن میں کتنا مسافرہ طے کرو گے؟ بولو. 3 دن کے اندر 40 کی اسپیڈ سے تمہارا اسکوٹر دوڑے تو 3 دن تک کتنا فاصلہ طے کرو گے؟ میں تو کہتا ہوں اس 1 گھنٹے کی محفل میں جو تم نے سبحان اللہ کہی، پاکستان سے بڑا تو تمہارا باغ آج تیار ہو گیا. پاکستان سے بڑا ہمارا پاکستان کیا ہے؟ اس کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک کتنا فاصلہ ہوگا؟ اور جتنی مرتبہ ہم نے سبحان اللہ کہا ہے اتنا کاؤنٹ کرو، اس کا 3 دن تک گھوڑے کے دوڑنے کا مفاصلہ طے کرو تو پاکستان ہمارے سے بھی زیادہ ہو جائے گا. اتنا باغیچہ تو اس محفل میں تمہیں مل گیا. پھر خدا جانے اللہ تعالیٰ نے کتنی محفلیں تمہیں نصیب کی ہوں گی اور ابھی کتنی اور نصیب ہوں گی. ایک میں دعوت قبول کرو گے؟ بولو قبول کرو گے؟ ایک ایسی محفل جس میں سبحان اللہ کی، ہاں الحمدللہ ہر مہینے 23 کی شام 24 کی شام، 23 کی شام چاند کی، 23 کی شام 24 کی رات کو فضل آباد شریف ماتلی میں ہر مہینے محفل ہوتی ہے. آؤ اس محفل میں بیٹھو اور جنت کماؤ. بولو سبحان اللہ. اب دیکھیں اس ایک محفل میں ہمیں اتنا بڑا باغیچہ مل گیا. اگر وہ دنیا میں ملتا تو دنیا اس کو سما نہیں سکتی. ایک اور مثال میں دیتا ہوں آپ کو. مثلا میں آپ کو کہتا ہوں کہ بھائی میں تجھے 500 روپے دیتا ہوں تو 500 کا نوٹ تو آپ کی جیب میں آ جائے گا کیونکہ جیب بڑا ہے، لاکھ بھی آ سکتا ہے. لیکن میں تمہیں کہتا ہوں کہ میں 20 ایکڑ زمین تمہاری جیب میں دوں گا تو آپ کہو گے صحیح، یہ تو ایسے تو ہو نہیں سکتا، صحیح کچھ خیال کرو. جیب کیا، جیب کی اوقات کیا، اور 20 ایکڑ زمین اس میں کیا آئے گی؟ بولو آ سکتی ہے؟ تو وہ 20 ایکڑ زمین جیب میں سما نہیں سکتی. کاغذ تو آ جائے گا لیکن 20 ایکڑ وہ زمین نہیں آئے گی. سمجھے نا؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا آخرت کا
کہ وہ جنت آخرت میں تمہیں اتنی کشادہ جنت دوں گا، اتنی کشادہ جنت دوں گا کہ جو اس زمین سے کہیں بڑھ کر کشادہ وسیع ہے۔ ہاں، اس کا سرٹیفکیٹ تمہیں یہی مل جائے گا، اس کا کاغذ جو کہہ رہے ہیں نا، وہ 7واں فارم جو ہوتا ہے نا، وہ یہی مل جائے گا۔ اگر تم اعمال صالحہ کرو، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سرٹیفکیٹ چاہتے ہو نا، زمین کا کاغذ چاہتے ہو نا، یہ قرآن کاغذ ہے تمہارے پاس ہے۔ یقین تمہارا جو کیا کہتے ہیں اسٹامپ پیپر، اسٹامپ ہوتا ہے نا، اسٹامپ پہ لکھتے ہیں، اسٹامپ کی بات جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ قرآن ہمارے پاس اسٹامپ پیپر سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ تمہارے پاس موجود ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اسٹامپ پیپر پہ کوئی قسم نامہ لکھتا ہے، قسمیہ حلفیہ بات لکھتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے وعد اللہ الذین، میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کر لیا ہے میرے بندو، میرا تم سے وعدہ ہے، اور یہ قرآن میرا تمہارے پاس ہے، یہ میرا قرآن رکھ لو، یہ میرا سرٹیفکیٹ ہے تمہارے پاس، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، تم ایمان لاؤ، تم صالح اعمال کرو، میرا وعدہ ہے تم سے، میں اتنے اجر دوں گا کہ اجرن عظیما۔ مغرب کی نماز میں ہم پڑھ چکے ہیں، زندگی میں پھر یہ مغرب تمہیں نہیں مل سکتی، ملے گی؟ جو بیت گئی وہ ہاتھ سے نکل گئی، بہت ساری کٹ گئی، باقی نہ جانے کتنی بچی ہے۔ ارے دوستو، کچھ خیال کرو، کچھ فکر کرو، کچھ آخرت کے لیے تیاری کرو۔ جو کچھ کرنا ہے کر لے تیاریاں، جھوٹا سارا جگ میلا، جھوٹیاں یاریاں، ایک دن ہو سی تیری اگانو چلان ستن آئے تھے کسے انسان وے، بندیا جہان تھے کرینا گمان وے، ستن آئے تھے کسے انسان وے، یار پیارے پیارے جڑے اگ گئے ہوئے مڑ مڑ نہیں آئے، یاد تیری رہندی تھے، یاد تیری رہندی تھے، مٹی دا نشان سدن آئے تھے کسے انسان وے، بندیا جان تھے کرینا گمان میں، ستن آئے تھے کسے انسان وے۔ دوستان محترم، تو آج وقت ہے صالح عمل کرنے کا۔ اللہ کا وعدہ چاہتے ہو، یہ ایگریمنٹ اللہ سے کرنا چاہتے ہو، ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہو یا نہیں؟ کون ایگریمنٹ اللہ سے کرو، بس دو کام تم کرو، ایمان لاؤ، اس میں کوئی محنت نہیں، بس دل سے مانو، 7 چیزوں کو مان لو، اس میں کوئی محنت نہیں، بس تھوڑی سی محنت ہے اعمال صالحہ، وہ بھی اتنی زیادہ نہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر، اس کی بساط سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، تمہاری بساط کے مطابق 5 وقت نماز پڑھ لو، داڑھی رکھ لو، اللہ کا ذکر کرو، قرآن کی تلاوت کرو، ماں باپ زندہ ہے تو اس کی خدمت کرو، اپنے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بس یہ تھوڑے سے کام ہیں، یہ کر لو، ایگریمنٹ ہو گئی۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، جو کچھ کر چکے ہو نا وہ معاف کر دوں گا، جو کچھ ہو چکا، کمی ہو گئی، کجی ہو گئی، ہم سے غلطیاں ہو گئی، معافی مل جائے گی،
اور اجر عظیمہ بھی مل جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پہ رحم و کرم فرمائے اور ہم سب کو سچا مومن اور اعمال صالحہ کرنے والا بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بابا قبرستان تے اذان ڈیڑ مانو مری ونن تھا ان دے قبر تے اذان ڈیڑ مستحبہ جیکڑیں کو اذان دیے تو اللہ جو نالو وٹھے تو انہیں سا انہیں کے میت تے رحمت وسے تھی، انہیں کے سوال جواب میں آسانی تھی تھی۔ جیکڑیں دیندو تا اجرا ثوابا نہ دیندو تا گناہ کوب کونے، نہ دیندو کوب گناہ کونے، جے دیندو تا اجر ثواب۔ اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين يا ذا الجود والكرم يا حنان يا منان يا سلطان يا سبحان سبح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح اللهم اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره۔ یا اللہ اس ساری جماعت میں لطف و کرم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں ایمان اور اعمال صالحہ کی توفیق اور سعادت نصیب کر، ہمیں ان لوگوں میں بنا، ان لوگوں میں شامل فرما جن کے ساتھ تو نے وعدے کر دیے۔ یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچا، ہمیں بے فرمانی کے کاموں سے بچا، ہمیں سنت اور شریعت کے راہ پر چلنے کی سعادت نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل وسلم وبارک علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ۔